عبادت شمار فرما۔ یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، اس امام بارگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، ہمارے اسکاؤٹس جہاں پر بھی جو تعینات ہیں، ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، ان کی تمام تر مشکلات کو حل فرما۔ یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، جتنے بھی مومنین و مومنات اپنی حاجات لے کر آئے ہیں، ان کی تمام حاجات کو قبول و مقبول فرما۔ یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں، سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ بالاخص سائن کیاشا صاحب اور نام بنام جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، تمام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، تب تک کسی مومن کو موت نہ آئے جب روزہ کربلا کی زیارت نہ کرے۔ یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، کروڑ دعاؤں کی ایک دعا، یا اللہ ہمارے ہادی برحق کا جلد ظہور فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وہ دن جلد آئے جب سجدہ کے لال کی شاہی ہو، حق کا بول بالا ہو، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان شیعہ نے حیدر قرار کا منہ کالا ہو۔ دعا و عبادت کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ پھر بھی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب، وبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم علی اللہ شباہ لا تستلمہ المشاعر ولا تحجبہ السواتر لافتراق الصنع والمصنوع والحد والمحدود والرب والمربوب علی احد لا بتعبیل عدد والخالق لا بمعنى حرکت والنصب والسمیع لا بعادات والبصیر لا بتفریق اعلی والشاہد لا بمماسات والباعن لا بتراخی مسافہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید النبی الامی المکی المدنی العربی سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و صاحب تاج والمعراج و صاحب لواء الحمد بالقاسم محمد۔ والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحمید و خطابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کائنات کا نام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ خاندان تطہیر پر بلند تر سلام۔ جو میرے بھائی ابھی بھی پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔
تاکہ جو آنے والے ہیں ان کو جگہ دے، اور یہ آگے جا جو خلا ہے یہ خلا بھی مکمل ہو جائے۔ ایک ایک صلوات پڑھتے آئیے اور آگے آئیے۔ صلوات، پھر بھی صلوات۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو ان تمام پاک و پاکیزہ ہستیوں پر کہ جن کی خاطر خالق لم یلد ولم یولد نے درود و سلام جیسی نعمت کا انتخاب کیا ہے، اور لعنت ہو ہر وقت کے، ہر دور کے، ہر جگہ کے لات، منات اور عزا جیسے شیطانوں پر کہ جن کی خاطر خالق کل کائنات نے لعنت جیسی لعنت کو برسا دیا ہے۔ توجہ ہے صحیح معنی ایمان و ایمان؟ جو برادران گزشتہ 4 دنوں سے میرے ساتھ اس سفر نورانی میں سفر کر رہے ہیں، کل جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ وہیں سے انشاءاللہ آغاز کرنے لگا ہوں کہ تاریخ اسلام میں جتنی بھی تاریخ اسلام ہے، پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع دو جہان 1.25 نبیوں کا جو سردار نبی ہے، اس کی جتنی بھی زندگی ہے مکمل واقعات جو ہیں رات کی تاریکیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ سمجھے؟ اگر شب معراج ہوئی وہ بھی رات کو، توجہ ہے نا، اور لیلۃ القدر ہوئی وہ بھی رات کو، ہجرت ہوئی وہ بھی رات کو، واحد غدیر کا دن ہے جو صبح کے دن ہوا۔ یہ غدیر کا ایسا واقعہ ہے جو دن کی روشنی میں ہوا، تاکہ اس لیے یہ واقعہ ہوا تاکہ رات کو اگر کوئی شخص یا اگر یہ واقعہ رات کو ہوتا تو شاید کوئی بہانہ لگا لیتا کہ ہم تو رات کو سوئے پڑے تھے، اللہ نے اس واقعے کو دن کے ٹائم، صبح کے وقت، دوپہر کڑکتی ہوئی دوپہر میں اس واقعے کو رونما کر کے بتلا دیا کہ کل کو تم کوئی بہانہ نہیں لگا سکو گے کہ ہم سوئے ہوئے تھے یا جاگ رہے تھے۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم، جو رسول پاک کی زندگی کے واقعات مکمل جو ہے رات سے بھرے پڑے ہیں، جیسے کل عرض کیا تھا جو ہجرت ہے یہ رات کے وقت ہوئی ہے، دن کے واقع نہیں ہوئی۔ کیا بس آپ کو مکمل قصہ نہیں سنانا، بس جو مین مقصد ہے وہ سمجھانے کی خاطر سے 2 جملے کہوں گا یہاں پر رک کر کہ جب رسول خدا مولا علی کے پاس ہے اور آ کر کہنے لگے یا علی آج میرے بسترے پر سو جاؤ، تو جو کون علی ہے؟ وہ علی جو راتوں کو اتنی عبادت کرتا ہے کہ پیروں میں برم پڑ جاتا، اتنا خدا کا عبادت گزار علی، جتنا خدا بلند ہے جیسے علی کا نام بلند ہے ویسے ہی علی نے عبادت بھی بلند کی ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں علی میرے بستر پر سو جاؤ، میری جان کو خطرہ ہے، میں جا رہا ہوں، اور یہ امانتیں صبح لوگوں کو دے کر آ جانا۔ علی کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، علی کی مکمل زندگی اٹھا کر دیکھیں، علی کی مکمل زندگی میں کیوں، کب، کیسے، کیا، کوئی سوال نہیں ہے۔ علی کی پوری زندگی میں کسی قسم کا علی نے رسول سے کوئی سوال نہیں کیا۔ رسول نے کہا علی خیبر میں جاؤ، علی نے کیوں نہیں کہا۔ رسول نے کہا علی احد میں جاؤ، رسول نے کیوں نہیں کہا۔ رسول نے کہا علی خندق میں جاؤ، رسول نے کیوں نہیں کہا۔ رسول نے جو بھی کام علی کو دیا ہے علی نے کیوں نہیں کہا۔ لیکن آج کی رات رسول نے علی سے کہا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ علی کہتا ہوا نظر آتا ہے کیا اللہ کے پاک نبی میرے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ اور اللہ کا نبی سچا نبی کہتا ہوا نظر آتا ہے ہاں علی اگر تو سوئے گا، تو سوئے گا علی، تو سوئے گا تو میری جان بچ جائے گی۔ یعنی رسول نے یہ بتلا دیا آنے والی دنیا کے لیے اگر میری جان بچی ہے علی کے سونے سے بچی ہے، کسی کے رونے سے نہیں۔ توجہ ہے یار، اگر میری جان بچی ہے علی کے سونے سے، اور آج رات علی سو رہا ہے اس طرح رسول پر۔ علی
बिस्तर रसूल पर सो रहा है और वक्त का अली, वक्त का मोहम्मद बन के सो रहा है। कोई बंदा एतराज करे कि भाई ये अलवी ने क्या कह दिया, हमने उसको बुलाया था कि आए यहाँ पर हमें जिक्र मज़लूम करबला सुनाए और यहाँ पर आकर कह रहे कि अली वक्त का मोहम्मद बनकर सो गया। तो मैं कहूंगा जिसका चेहरा वजहुल्लाह हो सकता है, जिसका चेहरा वजहुल्लाह हो सकता है, जिसके हाथ यदुल्लाह हो सकते हैं, मोहम्मद मुस्तफा ने खुद तो कहा था ना, अव्वल मोहम्मद व औसत मोहम्मद बल कुल्लुना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है। हमारी विलायत पे शक न करना, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। समझ है यार। अली सोया बिस्तर रसूल पर। अली का कदो कामत और है, रसूल का कदो कामत और है। मैं समझाना चाहता हूँ, अली का कदो कामत और है, रसूल का कदो कामत और है। आज अली रसूल की जगह पर सो रहा है और अली ने रसूल की चादर अपने ऊपर उठाई और ऐसे मालूम हो रहा था जहां रसूल के पांव आते थे वहीं अली के पैर आए। जहां पर रसूल सोता था अली वहीं पर सो गया और अली ने अपने चेहरे पर चादर भी ना ली। अल्लाह ने उस रात कुफार की आंखों में ऐसी मट्टी झोंकी कि कुफार को सोता हुआ अली मोहम्मद नजर आने लगा। कुफार को सारी रात सोता हुआ अली मोहम्मद नजर आने लगा। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफा ने जो कहा था, अली सुबह ये इमानतें देकर आ जा। तवज्जो है, सुबह ये इमानतें देकर आ जाना। अली को कोई डाउट नहीं था कि सारे कातिल खड़े हैं, सारे मुशरिकीन खड़े हैं, तेज धारी तलवारें लिए खड़े हैं और अली को कोई डर भी नहीं था क्योंकि अली मोहम्मद को सच्चा मानता था। अली को पता था कि सच्चा नबी कहकर जा रहा है, अली सो जा, सुबह उठ के इमानतें दे देना। जो रसूल ने कहा है ना, सुबह उठ के इमानतें दे देना, इसका मतलब यही है अली की जान को जरा भी खतरा नहीं है। अली सो गया और अल्लामा अज़हर हसन ज़ैली साहब अहल मकाम हो एक जुमला पढ़ा करते थे, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए, करवट करवट जन्नत अता फरमाए। वो एक जुमला पढ़ा करते थे, कहते थे अली सोया, अली का सोना इतना अल्लाह को पसंद आया, अली का सोना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कहा अली अपना सोना बेचेगा। कहा अल्लाह खरीदार कौन है? कहा अली मैं खुद हूं। कहा हाँ फिर बेचूंगा। जब अली ने अपना सोना अपनी नींद अल्लाह को बेची, अल्लाह ने अली के हाथों को यदुल्लाह बना दिया, अली की आंखों को ऐनुल्लाह बना दिया, अली के चेहरे को वजहुल्लाह बना दिया, अली की जुबान को लिसानुल्लाह बना दिया। अगर मैं यहाँ पर भी चुप कर जाऊं तो अल्लाह ने अली का सोना लेकर अपनी मशीयत अली को देकर अली को मशीयतुल्लाह बना दिया। जो है अली का सोना अल्लाह को इतना पसंद आया। और आज मैं जिस मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, याद रखिएगा बिरादरान, इस मजलिस में हर जगह पर हमारे शिया भाई भी आते हैं, हमारे सुन्नी भाई भी आते हैं, सबको मिलाकर मैं एक लम्हा फिक्रिया देना चाहता हूं। हमारे किसी से कोई गर्ज नहीं, तवज्जो है, शिया भी मुसलमान, अहले सुन्नत भी मुसलमान, फकत एक लम्हा फिक्रिया देना चाहता हूं। फकत और फकत क्या बात है, जो अहले तशी है वो कहते हैं कि हमारा रसूल खुदा के बाद अगर कोई जान नशीन है तो वो अली है। तवज्जो है ना, सिर्फ इस जो लफ्ज़ खिलाफत है इसमें फर्क आता है। देखिए जो अहले सुन्नत है वो भी पानी से वजू करते हैं, पानी ऊपर से नीचे जाए, और जो शिया है वो भी पानी से वजू करता है। जेड़े चुप बैठे हो, कभी देखे कोई पेप्सी वजू कर रहा हो? कभी कोई पेप्सी से वजू करता देखे? शिया भी पानी से वजू कर रहा है, ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं। जो अहले सुन्नत है वो भी पानी से वजू कर रहे हैं, पानी यहां से यहां लेकर जा रहे हैं। शिया हाथ खोड़ कर नमाज पढ़ रहा, अहले सुन्नत हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा। तवज्जो है ना, यानी कि अगर किसी का कोई मसला हल करना हो, मसला हल तभी होता है
جب بیماری کی جڑ پتہ لگتی ہے۔ ایک بندہ چلا گیا حکیم کو، جا کے کہنے لگا کہ حکیم صاحب میرے پیٹ میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے۔ حکیم نے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جو اس کا کمپاؤنڈر تھا، ڈسپینسر، اس کو کہتا ہے کہ جاؤ اس کو آنکھوں کی بینائی والا سرما لا کر دے دو، اس کو سرما لا کر دو۔ بندہ دیکھ کر کہتے ہیں حکیم صاحب بڑی حکمت تو قربان جہاں، میرے پیٹ ہی درد ہے تسی مینوں اکھاں دا سرما دے رہے ہو۔ حکیم کہتا تیری بیماری کی جڑ پتہ چل گئی ہے، تو اندھا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ اگر تجھے نظر صحیح آتا صبح جلی ہوئی روٹی نہ کھاتا۔ تو ہے نا تیری جو بیماری اس کی جڑ۔ اچھا یہاں پر ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے کول چلے گئے، سرکار ہمیں مجھے یہ یہاں پہ نا پین ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کہے گا سب سے پہلے جا کے اس کی ای سی جی کرو، کوئی ہارٹ پرابلم تو نہیں، اس کا دل کا مسئلہ تو نہیں ہے کوئی۔ وہ پہلے دوائی دے دے ڈاکٹر، پہلے دوائی تو دے سکتے ہیں نا۔ پہلے کہے گا ای سی جی کرو، کبھی کہے گا لیبارٹری ٹیسٹ کرو، روٹین ٹیسٹ کرو، اپنے فلان ٹیسٹ کرو، فلان ٹیسٹ کرو، اپنا لیبارٹری ایگزامینیشن کرو۔ کیوں؟ وہ آپ کی رپورٹ دیکھ کر بتاتا ہے اس کی بیماری یہ ہے، اس کو دوائی یہ لگے گی۔ توجہ ہے نا، اس کی بیماری یہ ہے، اس کو دوائی یہ میں سمجھا کے چلنے لگا، اس کی بیماری یہ ہے، اس کو دوائی یہ لگے گی۔ مینوں تہاڈی سارے دی بیماری پتہ لگ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ توجہ ہے نا، نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بیماری ایک ہی ہے، جو بنیاد ہے وہ ایک ہی ہے کہ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد اگر ہمارا کوئی پہلا خلیفہ ہے تو وہ حضرت علی علیہ السلام ہے۔ توجہ ہے، باقی سارے ہمارے لیے قابل عزت ہیں، جو اصحاب رسول کے ہماری جانیں قربان ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ لیکن فرق یہاں پر ہے، شیعہ کہتے ہیں پہلے خلیفہ یہ ہے، اہل سنت کہتے ہیں نہیں پہلے خلیفہ وہ ہے۔ اب دیکھیں کہ پہلا خلیفہ اللہ کی نظر میں کون ہے؟ دیکھتے ہیں نا، بیماری ہے، اس کی جڑ پکڑنی ہے ہم نے کہ اصل یہ مسئلہ ہے کیا۔ دیکھیں رسول خدا نے، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، ایک ممبر بنایا پالانوں کا۔ توجہ ہے، جیسے کہ جو میرے برادران 2-3 دن پہلے یہاں پر موجود تھے، میں نے ایک مثال دی تھی کہ میں کہتا ہوں یہ ممبر ہٹا دو، ممبر ہٹا کر ایک گاڑی لے آؤ، ممبر مجلس پڑھتے پڑھتے میں کہوں گا گاڑی لے آؤ، کیوں بھائی؟ جی میں گڈی پہ کی تقریر کرنی ہے، آپ کو ساری میری باتیں بھول جائیں گی، یہ گاڑی والی تقریر کبھی نہیں بھولے گی۔ رسول خدا نے پالانوں کا ممبر بنوایا ہی اس لیے تھا کہ دنیا چاہے جو مرضی بھول جائے، جب بھی کوئی اونٹ دیکھے گا اس کو وزیر یاد آئے گا۔ رسول خدا نے، یاد رکھنا میں آپ کو جڑ تک لے کے جاؤں گا، بات ذہن میں رکھنا جو ہمارا اختلافی مسئلہ ہے۔ رسول خدا نے علی کو پاس بلایا، علی میرے پاس ہو، ممبر بن گیا، علی کو پاس بلایا، پاس بلا کے علی کا ہاتھ بلند کر دیا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا میرے بعد اس کا علی مولا۔ اکثر ترجمہ یہ کرتے ہیں، جو میرے بھائی عربی گرامر کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کو لفظ فا کا پتہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا میں اپنے بندوں کو زندگی دی، ثم یمیتکم، کچھ عرصہ وہ زندہ رہے، پھر کچھ عرصہ، ثم کا لفظ کا مطلب ہے کچھ عرصہ زندہ رہے، ثم یمیتکم، پھر میں نے ان کو مار ڈالا، ان کو موت دے دی، فیحییکم، جب قبر میں گئے فوراً اٹھا دیا۔ توجہ، پتہ ہے میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندہ دنیا میں آیا، اس نے 40 سال گزارے زندگی، توجہ ہے، دنیا میں آیا، اس نے زندگی کے گزارے 40 سال بعد وہ بندے دنیا سے چلا گیا۔ اس 40 سال کے گیپ کو اللہ نے لفظ سما کہا ہے، جس میں کوئی فاصلہ آ جائے اس میں سما ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، صبح چلا جائے کسی بھی مولانا صاحب سے، کسی مسجد میں، کسی عربی اسکول میں ٹیچر کے پاس چلا جائے، اس سے جا کر سما اور فا کا فرق پوچھ لے۔ اگر میں غلط کہوں گا کل میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، توجہ ہے، اگر میں غلط کہوں گا تو کل میں ممبر پر نہیں آؤں گا۔
सुम्मा का मतलब होता है जिसमें कुछ फासला हो। फायुहयीकुम, कब्र में जाने के कितने साल बाद बंदे को उठाया जाता है? दसो, बंदे को कब्र में लिटा दिया ना, उसको कब्र में लिटाने के कितने सालों बाद उठाते हैं? या फरिश्ते आते हैं सवाल पूछने? नहीं, साल नहीं, कब्र में लिटाया फौरन उठाएंगे, कोई फासला नहीं आएगा। रसूल खुदा ने इसलिए कहा था मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला। रसूल को अरबी आती थी, मौलवी से अच्छी आती थी अरबी रसूल को। रसूल सुम्मा लगा सकते थे, रसूल ने सुम्मा नहीं लगाया। रसूल ने लफ्ज़ फा का इस्तेमाल किया, फाइस्तानसिया का इस्तेमाल करके रसूल कह रहे हैं कि याद रखो मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला मेरे फौरन बाद उसका अली मौला। समझो है, बंदे बहुत ज्यादा हो, नारे की आवाज बहुत कम, इतना ऊंचा नारा लाओ जितना बुलंद अली का नाम है। दोनों हाथ बुलंद करके विलायत यार, समझो है, आई समझ बात। अब मौलवी ने पैंतरा बदला, मौलवी कहता है कि मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। इस मौला का मतलब है, मौला जो लफ्ज़ है ना, लफ्ज़ मौला ये अखज़ हुआ है वली से। समझो है, जो लफ्ज़ मौला है ये अखज़ हुआ है वली से, वो लाम ये वली से। और मौलवी साहब कहते हैं कि वली का मतलब होता है यार, दोस्त, जाननशीन, पार्टनर। तवज्जो है, जो यार हो, जो दोस्त हो, जो अपना पसंदीदा हो, जो चहेता हो, वो होता है वली से मुराद। तवज्जो है। आप मुझे एक बात ईमान से बताइए, बड़े आराम से, तहम्मुल से, बड़ी अदब के दायरे में रहते हुए, मस्तूरात का ख्याल करते हुए, मैं आराम से एक बात कहूंगा कि आप में से जो जाहिरी बात है हर कोई किसी ना किसी के निकाह में शामिल हुआ होगा, किसी भाई का, दोस्त का, अजीज का निकाह हो रहा हो तो निकाह में लाजमी गए होंगे। तो जो है ना, वहां पे मौलवी साहब एक बात करते हैं कि जो लड़की है, जो दुल्हन है, इसके वली को ले आओ। बात तो मैं कर गया, इसके वली को ले आओ, वली को ले आओ। रसूल ने वली से मुराद लिया है सरपरस्त, रसूल ने वली से मुराद लिया है सरपरस्त, रसूल ने वली से मुराद लिया है सरपलस्त। अगर तू वली का मतलब जो भी करे वो करने से पहले सोच नहीं कि जब किसी की शादी होती है वली से मुराद उसका सरपरस्त, उसका बाप जाता है। तो मैं बड़े आराम से बात करके वली का मतलब होता है सरपरस्त, यानी कि जो सरपरस्त हो। रसूल कह रहे हैं मन कुन तो मौला, जिसका मैं सरपरस्त हूं, जिसका मैं सरपरस्त हूं, उसका अली मौला है। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अरे मेरे पीछे भाई बैठे हो, जरा विच फासला है, बिला फासल मनन वाले हो, आपके तरफ फासले अच्छे नहीं होते, मेहरबानी करके नाम है मौला आके आ रही आगे जगह के पूरी कर दे। सलावत है कि आज हो के इनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंद कर सलावत। तवज्जो है, याद रखिएगा मजहब शिया की बुनियाद 3 चीजें हैं। अली की विलायत, बीबी सैयदा सलामुल अलैहा की विरासत, मौला हुसैन की शहादत। अगर कहो इसको अल्फाज बदल के पढ़ो तो पहले से मुराद है विलायत, बीबी पाक के हक से मुराद है फदक, और मौला हुसैन की शहादत से मुराद है करबला। जो करबला है वो वहशी से इंसान बना देता है, जो बीबी पाक का हक है वो दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। जो अली की विलायत है ये हलाली और हरामी में फर्क बता देती है। हाँ,
میں حدیث پڑھوں گا، رسول خدا نے کہا تھا یا علی لا یحبک الا طیب الولاد، تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا اللہ وہ کرے گا جس کی ولادت پاک و پاکیزہ ہو. یا علی لا یحبک، تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا اللہ خبیث الولادہ، جس کی ولادت ناپاک ہوگی. توجہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کائنات کا سردار نبی کہہ رہے ہیں. اور وہ نبی جس سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے اس نبی سے کہ اللہ نے اس نبی کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے جتنے بھی نبی بنائے ان تمام سے اللہ نے عہد لیا. قرآن کی آیات ہیں، الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ہمارے بچے کو یاد ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمام نبیوں کو بنا کر عہد و پیمان لیا تھا. کیا کہ میرے محمد، میرے احمد، میرے مصطفیٰ، تم سب کا جو سردار نبی ہے اس کی حمایت کرو گے. توجہ ہے، اگر تم اس کی حمایت کرو گے اور ساتھ اس کی حمایت نہیں اس کی مدد بھی کرو گے، اور اگر تم اس سے پھر گئے تو اللہ کافرین سے محبت لا یحب الکافرین، کہ اللہ کافرین سے محبت نہیں کرتا. اب دیکھیے گا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا، نبی بنائے، کیوں؟ کیونکہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی. میں آرام سے حضرت آدم کو خلق کیا، نبی بنائے، کیوں؟ کیونکہ حضرت محمد کی نبوت کی. ساتھ بولو، حضرت محمد کی نبوت کی. حضرت ابراہیم کو بنایا، نبی بنائے، کیوں؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کی. حضرت اسماعیل کو نبی بنایا، کیوں؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کی. حضرت داؤد کو بنایا، کیوں؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، کیوں؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، کیوں؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دی. بڑے آرام سے جملہ دے کر جا رہا ہوں. 1.25 لاکھ نبی کو اللہ نے بنایا ہے کیونکہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت پر اقرار کیا. اگر وہ اقرار نہ کرے وہ نبی نہیں رہیں گے. اگر کوئی نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کے اقرار نہ کرے وہ نبی نہیں رہتا. میں بڑے آرام سے کہہ کر پڑھ رہا ہوں، 1.25 لاکھ نبی اگر محمد مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی نہ دے وہ نبی نہیں رہتا. محمد مصطفیٰ اگر علی کی رسالت، اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اگر میرا حبیب تم نے یہ کام نہ کیا تو نے میری رسالت کا کوئی کام بھی نہ کیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام بھی نہ کیا. پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں ابھی جو مزدور ولایت کی مزدوری کرنے کے لیے رسول خدا نے علی کو پاس بلایا، علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، اقرار ہو گیا. ابھی اللہ نے اس مزدوری کی اجرت دی، اللہ نے اس مزدوری کی اجرت دی. اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن تمہارا دین کامل ہو گیا. توجہ ہے، آج کے دن تمہارا دین کامل ہو گیا. یعنی رسول نے جتنی بھی نماز پڑھائی، جتنے بھی روزے رکھوائے، جتنی بھی حجیں کروائی، جتنی بھی زکوٰۃ دلوائی، رسول خدا نے اپنی پوری زندگی میں جتنے بھی اللہ کی عبادات کرائی ہے اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تمام عبادات رائے گاہ ہوں. اگر یہ تمام عبادات کامل ہیں، رسول کی نماز مکمل ہو گئی، یعنی کہ مکمل کی ضد تھی، ناقص کل بھی بتلایا تھا، دین کامل نہیں ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا. اور اللہ کا رسول، اللہ کیا کہہ رہے اپنے رسول سے کہ میرا حبیب ان کو پہنچا دے. میرا حبیب بلغ، لفظ بلغ آیا قرآن، میرا حبیب ان کو تبلیغ کر دے. توجہ ہے. اور میں ایک اور بات کرتا چلا جاؤں کہ
جب بھی کوئی مولوی صاحب سے پوچھا جائے کہ بھائی تبلیغ کا کیا مطلب ہے، مجھے بتاؤ، آپ کے ذہن میں جو آج تک بٹھایا ہوا ہے، آج تک ہر کسی کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، لفظ تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ نماز۔ سب سے پہلے لفظ تبلیغ کا مطلب آئے گا نماز۔ مجھے قرآن اٹھا کر سر پہ رکھ کے مولوی بتا، اللہ قرآن نے کہا ہے کہ نماز کی تبلیغ کر۔ توجہ ہے، نماز پڑھنی چاہیے، بغیر نماز کے علی کسی کو اپنا شیعہ ہی نہیں مانتا۔ توجہ ہے، نماز ضروری ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا۔ اگر کوئی بندہ یہ ثابت کر دے، منہ مانگا انعام دوں گا، کہ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میرا حبیب ان کو نماز کی تبلیغ کر، ان کو روزے کی تبلیغ کر، ان کو یہ تبلیغ کر، نہیں۔ پورے قرآن میں لفظ بلغ فقط ایک مرتبہ آیا ہے، وہ ہے خطیب کا مقام، جو ہے کہ میرا حبیب ان کو علی کی ولایت کی تبلیغ کرتے۔ اب یاد رکھنا، قرآن والی تبلیغ اور ہے، جو قرآن میں تبلیغ آئی ہے وہ تبلیغ علی ولی اللہ ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو نے رسالت میں کوئی تبلیغ ہی نہ کی، کچھ نہیں کیا۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ لفظ تبلیغ قرآن میں سوائے علی کی ولایت کے کسی مقام پر بھی نہیں آیا۔ توجہ ہے، لفظ بلغ۔ اچھا، ایک اور بات کرتا چلا جاؤں، بڑے آرام سے تحمل سے سنیے گا، کہ علی کی ولایت بہت ضروری ہے۔ توجہ ہے، علی کی ولایت انتہائی ضروری ہے۔ اگر انسان، میں یہ نہیں کہوں گا مومن بن کے رہنا چاہتا، میں یہ کہوں گا اگر انسان بن کے رہنا چاہتا ہے تو دل میں علی کی محبت کو پیدا کرے۔ اگر انسان بن کے رہنا، دل میں علی کی محبت کو پیدا کرے۔ اور یاد رکھے گا، حضور صاحبان ایمان ارکان جو میں نے بات شروع کی تھی، مجھے دیکھیے، رسول خدا کے کہا ہے کہ ہم، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم شیعہ نے حیدر قرار، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول خدا نے اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول خدا نے دعوت ذوالعشیر میں خود فرمایا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین، میرا وسیع، میرا وزیر، میرا خلیفہ علی ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ توجہ، ہم علی کو رسول کے فوراً بعد رسول کا جانشین مانتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے گا، چلو ایک لمحے کے لیے میں مان لیتا ہوں، ایک لمحے کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ بلکہ میرا عقیدہ بھی ہے، تمام اصحاب جو ہیں وہ قابل عزت ہیں، انہوں نے رسول کی زیارت کی، تمام قابل عزت ہیں اصحاب، اگر انہوں نے بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت رکھی۔ ہر صحابی کے پیروں کے نیچے آنے والی جوتی، اس کے نیچے آنے والی مٹی، میری آنکھوں کا سرما، اگر اس سے رسول کی بیٹی راضی ہے۔ توجہ ہے، اور یاد رکھیے گا برادران اسلام، رسول خدا کے ہم مان لیتے ہیں، ولی کا مطلب جیسے آپ کہتے ہیں کہ دوست مان لیتے ہیں، 4 اصحاب رسول خدا کے۔ مجھے یہ بتائیے دین کس کا ہے؟ لمحہ فکر دے رہا ہوں، کوئی جھیڑا نہیں، کوئی رولا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، لمحہ فکر دے رہا ہوں کہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے اپنے نبی پر بھیجا، یہ دین اسلام حضرت محمد مصطفیٰ لے کر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں میں مان لیتا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ کے 4 اصحاب جانشین، وہ اصحاب وہ ہوتا ہے اگر چاروں ایکول ہیں، میں مان لیتا ہوں دین ہے رسول کا، اصحاب ہے رسول کے۔ اگر دین پر کبھی مشکل آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ چاروں اصحاب سامنے موجود ہوں گے۔ میں بڑے تحمل سے کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ چاروں اصحاب سامنے آئیں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کفار سے، جس نے رسول خدا کے دین کے ساتھ گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ مجھے ایک سوال کے جواب، باقی تینوں اصحاب کو چھوڑ کر بیعت کا سوال صرف علی کی اولاد سے کیوں کیا گیا؟ لمحہ فکریہ دے رہا ہوں،
صرف علی کی اولاد سے ہی یہ سوال کیوں کیا گیا؟ چلو ایک قدم اور بڑھا دو، آپ کے اذہان کو تھوڑا وسیع کرتے ہو، ایک قدم اور دے کر جا رہا ہوں آگے کہ دیکھیں عزیزان محترم، میرے اس مجمع میں کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، یہ حسین کا گھر ہے، اس گھر میں کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ توجہ ہے نا؟ آپ تمام اس گھر میں آئے ہو مولا حسین بادشاہ کے گھر۔ توجہ ہے، ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں کہ جب بھی دین پر مشکل آئی 28 رجب کو قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، باقی اصحاب کی اولاد بھی موجود ہے مدینے میں، اگر نہیں ہے تو بتاؤ نہیں ہے، اگر ہے اولاد موجود تو بتاؤ وہ کربلا کیوں نہیں آئی، اکیلے چوتھے کی اولاد کیوں گئی ہے کربلا؟ سمجھ ہے؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ یہ جو لفظ بلغ کہا ہے، جو لفظ بلغ کہہ رہا تھا میں، اس لفظ بلغ سے مراد ہے علی کی ولایت کا اقرار کرنا، نہ کہ وہ والی تبلیغ۔ جیسے ابھی میں پنجاب سے آیا ہوں نا، جھنگ سے، میں بیٹھا ہوں بس پہ، تو یہاں پہ مجھے ایوب ہوٹل ہے میرے خیال میں حیدرآباد، جہاں پہ اتارا ایوب ہوٹل کے پاس بس نے آ کے اتارا، راستے میں پوری بس جو آئی تھی بنوں سے آ رہی، پٹھان تھے، سارے پٹھان تھے، اور ساروں کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے ان کی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ میں نے کیا منظر دیکھا، سب نے اپنے بستے باندھے ہوئے، بس کی چھتیں فل ہیں، بستوں کے ساتھ دیگڑیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، دیچکیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، چمچے بھی ہیں، اور جو نیچے ڈگی کھولی ہے، نیچے جو ڈگی ہوتی ہے جہاں پہ سامان رکھا جاتا ہے، وہاں پہ بھی کچھ پٹھان بیٹھے ہوئے تھے، اور پٹھان بیٹھے ہو تو ان کے ہاتھ میں مرغے بھی تھے، توجہ ہے، سبزیاں ہر چیز لے کر جا رہے تھے۔ وہاں پہ راستے میں نا ایک، یہ کیا نام ہے اس کا، سکھر روڑی سے پیچھے ایک سٹاپ آتا ہے، وہاں پہ بس رکی تھی، سٹے ہوا تھا وہاں پہ فجر کی نماز کے لیے سٹے ہوا۔ میں نے ایک بھائی سے پوچھا، میں نے کہا بھائی کہاں پہ جا رہے ہو؟ کہنے لگے کراچی جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے، کراچی جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے۔ میں نے کہا بھائی یہ برتن؟ کہنے لگے بھائی جہاں پہ راستے میں بھوک لگے گی نا اپنا پکائیں گے کھائیں گے، کسی کے دروازے پر کیا جانا ہے۔ میں ان سے دیکھ کر کہنے لگا تھا، اور آپ کو جملہ دے رہا ہوں کہ قربان جو ان پر برتن اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو تبلیغ پر، کہ جب بھی بھوک لگے گی بنا کے کھا لیں گے، اور ہمیں دیکھو ہم علی کی ولایت کی تبلیغ کرنے 7 سمندر پار چلے جاتے ہیں، 10 دن کے عشرے ہوتے ہیں، 2 مہینے کی مجلسیں ہوتی ہیں، یہاں پر میرے جو برادران آئے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر ساتھ آئے ہیں، میری مائیں بہنیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر مجلسوں میں آئی بیٹھی ہیں، کسی کے ہاتھ میں کوئی دیگڑی نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی چمچہ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی گھی نہیں ہے، حسین اتنا لجپال ہے، گھر سے بھوکے آتے ہیں، یہاں سے پیٹ بھر کے بھیجتا ہے۔ اتنا لجپال ہے، گھر سے چلتے ہوئے اکثر اوقات مومنین نے محرم میں، کیونکہ 10ویں محرم کا روزہ نہیں ہوتا، فاقہ ہوتا ہے، اکثر اوقات کسی نے روزہ رکھو، کوئی روزہ نہ ہو، صبح ناشتہ کر کے ڈیوٹی پہ گیا ہوگا، ڈیوٹی سے فوراً آیا، اپنے بچوں کو ساتھ لے، کھانا نہیں کھایا، مجلس میں آ گئے، کھانے کی فکر نہیں ہے، حسین کے در پر آؤ، ہم بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر دیگڑی چمچے چمچی ڈونگی کٹوری کچھ لیے بغیر ہم حسین کے در پہ آتے ہیں، ہمیں کھلاتا بھی حسین ہے، پلاتا بھی حسین۔ اور ایک سوال میں نے کیا، مجھے اس کا جواب دیجیے، جائیے کل تک آپ کے پاس وقت ہے، سوچ لیجیے، کل شام کو آ کے مجھے بتا دیجیے گا اگر کسی کو سوال کا جواب مل جائے۔ 28 رجب کو قافلہ چلا مدینہ سے، بھرا پڑا ہے مدینہ، مجھے بتاؤ سوائے علی کی اولاد کے باقی کسی صحابی کی اولاد اللہ کے دین کو بچانے کے لیے گھر سے کیوں نہیں نکلی؟ ہے نا سوال؟ بتائیے، سوائے علی کی اولاد، کربلا کے میدان میں دکھا دیجیے، سوائے علی کی اولاد کے
جب بھی دین پر مشکل آئی ہے نا، علی کا چاہے 6 ماہ کا ہے، چاہے 5 سال کا ہے، چاہے 18 سال کا، کڑیل جوان ہے، دین پر جب بھی مشکل آئی ہے علی کی اولاد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گھر سے جو مومنی رونے کی نیت سے آئے، کیونکہ یہ ایام ازاں ہیں، زندگی کا نہیں پتا کس موڑ پہ ختم ہو، اگلے سال وہی روئے گا جو ہو۔ دین اسلام پر جب بھی مشکل آئی ہے، سوائے علی کی اولاد کے کوئی آگے نہیں آیا۔ اور عزیزان محترم، بڑے ادب سے سادات سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ 8 ذی الحجہ کو سرکار مسلم بن عقیل کا سر قلم کیا گیا۔ سرکار مسلم بن عقیل کی نعش کو کوفہ کے بچوں نے اپنا کھیل بنا لیا۔ سرکار مسلم بن عقیل کے سر میں رسی ڈال کر کئی دن کوفہ کے صدر بازار پہ اس سر کو لٹکایا گیا۔ اب دیکھیے گا، 8 ذی الحجہ سرکار مسلم بن عقیل شہید ہوئے، 12 محرم کو قافلہ کوفہ پہنچا۔ جب 12 محرم کو آیا ہے نا، بی بی رقیہ السلام اللہ علیہ کی ایک شہزادی ساتھ ہے، دیکھ کر کہتی ہے ماں مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ جانے میرا بابا۔ بی بی نے دیکھا، چھوٹی ہے، شہزادی ہے، دیکھا بابا نظر نہیں آتا، پھر کہتی ہے ماں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے یہاں میرے بابا کی خوشبو ہے۔ بی بی نے دیکھا کہ ادھر سے کٹے ہوئے ہونٹوں سے صدا نکلی، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ سرکار مسلم بن عقیل کے کٹے ہوئے ہونٹوں سے، کٹے ہوئے لبوں سے آواز آئی، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت میرا سلام۔ جناب مسلم کی شہزادی نے دیکھا کہ بابا کی آواز آ رہی لیکن بابا کہاں پر ہے، پھر دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ بی بی رقیہ السلام اللہ علیہ نے دیکھا اور دیکھ کر ایک جملہ کہا مسلم تو شہید ہو گیا ہے حسین کی راہ میں، مجھے اتنا بتا تیرے ساتھ میرے 2 شہزادے بھی تو آئے تھے، میرے شہزادوں کی خبر ہے تجھے؟ عزیزانو، اس دین اسلام پر آل محمد نے بی بی رقیہ السلام اللہ علیہ کا بہت خرچ ہوا۔ 6 بیٹے بی بی ساتھ لے کے چلی تھی کربلا، 2 بیٹے راستے میں سرکار مسلم کے گواہ بن کے کوفہ چلے گئے، 2 بیٹے بی بی رقیہ السلام اللہ علیہ کے کربلا میں شہید ہو گئے، اور 2 بیٹے اس وقت شہید ہو گئے جب ملعون امام حسین علیہ السلام کے لبوں کو کاٹ کر چھری کے ساتھ ظلم کر رہا تھا نا۔ ان 2 شہزادوں نے دیکھا یہ شہزادے دوڑتے ہوئے گئے، ملعون کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں تم نے ہمارے بابو کو بیماری سمجھ رکھا ہے کیا؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، بلند آواز سے کریا کیا؟ کہا تم نے ہمارے ماموں کو بیماری سمجھ رکھا ہے کیا؟ کہا کون ہو تم؟ کہا مسلم کے شہزادے ہیں۔ یہ کہنا تھا اس ملعون نے جہاں پر ظلم کر رہا تھا نا مولا حسین بادشاہ کے کٹے ہوئے لبوں پر، اس نے مولا حسین بادشاہ کے سر سے جو پکڑا ہوا تھا چھوڑ دیا، دونوں شہزادوں کے ہاتھ ایک ہاتھ میں لے کر ایک ہی تلوار سے دونوں شہزادوں کا ایک ہی وار سے سر قلم کر۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم حسین۔ اور ایک 2 بیٹیاں ہیں بی بی رقیہ السلام اللہ علیہ، آئے آج مل کر لاہور والی سینڈ کو پرسہ دیتے ہیں۔ میری ملکہ لاہور والی، ہم والی پرسہ دے رہے ہیں آپ کو آپ کی اولاد کا۔ جب شام غریبہ ہو گئی نا تو بی بی رقیہ السلام اللہ علیہ رو رہی تھی۔ بی بی علی نے پوچھا رقیہ تو عباس کی بہن ہے تو روتی کیوں ہے؟
کہا مجھے میری شہزادی عاتقہ نہیں مل رہی، چھوٹی شہزادی نہیں مل رہی۔ ابھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ماں کو بچوں کی بڑی پہچان ہوتی ہے، بچوں کو جو لباس پہنایا ہوتا ہے نا ماں نے، بڑی پہچان ہوتی ہے۔ ابھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پر آئے جہاں پر ہلکا سا دامن نظر آیا تھا بی بی عاتقہ کا۔ بی بی رقیہ نے صدا دے کر کہا آقا زادی میری عاتقہ مل گئی۔ ابھی ملنے کا نام آیا تھا، بی بی عالیہ قریب آئی، قریب آ کر کہنے لگی عاتقہ کو نہ اٹھا، عاتقہ چل بسی، گھوڑے کے سبو تلے پامال ہو گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے بی بی نے عاتقہ سلام اللہ علیہ کو اس طرح اٹھایا تھا جس طرح امام حسین نے قاسم کے ٹکڑے اکٹھے کیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم حسین۔ عزاداروں آواز دے کر کہا کہ مسلم تیرے ساتھ میری جوڑی بھی تو آئی تھی، اور جب یہ جناب مسلم کی جوڑی جب بی بی نے ساتھ بھیجا تھا نا تیار کرا کے، بی بی نے دونوں شہزادوں کو ایک لمحہ اپنے پاس بلایا، پاس بلا کے دونوں شہزادوں سے کہا کہ بیٹا ایک ایک دفعہ اپنی قمیضیں اتارو، بڑے سکون سے پڑھوں گا، ایک ایک دفعہ اپنی قمیضیں اتارو۔ یقین مانے اس دور میں یہ بٹن نہیں ہوتے تھے کہ بٹنوں سے قمیض بند کیجیے، بٹن نہیں ہوتے تھے، دو تنیاں نکلی ہوتی تھی، تنیوں کو آپس میں گرا دیتے تھے۔ تنیاں کھولنی بہت آسان ہوتی ہیں، ایک تنی کو کھولیں گرا کھل جاتی ہے۔ بڑے شہزادے نے قمیض اتار لی تھی، چھوٹے شہزادے سے تنی نہ کھل پائی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم حسین۔ عزاداروں بی بی نے بڑے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب راستے میں سفر کر رہے ہو نا تو جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، خیال کرنا اپنے بھائی کا۔ اور سرکار مسلم سے کہا کہ مسلم میرے دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ رکھنا، وہ جو چھوٹا شہزادہ ہے نا یہ اکثر نیند میں جاگ جاتا ہے، یہ اکثر نیند میں ڈر جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، اس کو بڑی عادت ہے میرے ساتھ سونے کی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی کیا منظر ہے جب یہ جناب مسلم بن عقیل شہید ہو گئے کوفہ کے بازار میں، بلکہ میں کوفہ کا بازار نہیں کہوں گا، کسائیوں والے بازار میں، جو لفظ سمجھ کے رونے کا عادی ہے، کسائیوں والے بازار میں سرکار مسلم شہید ہو گئے، اور بچے نکھرتے نکھرتے ان ملعونوں کے ہاتھ چڑھ گئے۔ ان ملعونوں نے دونوں شہزادوں کو زندان میں قید کر لیا۔ ایک بڑا، کل بھی میں نے کہا تھا کہ بڑا شہزادہ 7 سال کا، چھوٹا شہزادہ 5 سال کا، دونوں شہزادوں کو الگ الگ زندان میں قید کر دیا۔ اس قید خانے کا جو نگران تھا نا وہ مشکور تھا، اور مشکور یہ مومن تھا۔ مشکور کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ گھر جانے سے پہلے یہ تمام بچوں کو کھانا دیتا تھا، پانی دیتا تھا۔ عزاداروں اس دن مشکور جب پہلے دن شہزادے گئے ہیں نا قید خانے میں، مشکور کو یاد نہیں رہا، مشکور گھر میں آیا ہے اور اس کی زوجہ رو رہی ہے، رو کر کہتی ہے مشکور آج تو نے کوئی 2 بچوں کو قید کیا ہے؟ مشکور دیکھ کر کہتے ہیں ہاں میں نے قید کیا ہے، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے ان کو پانی نہیں دیا، میں نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ کہا کیوں؟ ابھی جا کے نہیں کیا۔ مشکور دیکھ کر کہتے ہیں تیرے کچھ لگتے ہیں؟ کم میرے نہیں لگتے، جب سے تو نے قید کیا ہے ایک سیاہ کرتے والے مزدور ہے جس کا ہاتھ پہلو میں ہے، ہمارے گھر میں آ کر رو رو کے کہتی ہے کہ مشکور سے کہے میرا بچہ پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم حسین۔ عزاداروں یہ مشکور چلا، اور شہزادے کا کیا عالم ہے، کافی دیر پانی مانگتا رہا، پانی مانگتے مانگتے شہزادہ سو گیا۔ عزاداروں ابھی مشکور آیا رات کے وقت، اس نے آ کے بڑے شہزادے کا جو قید خانہ جس زندان بڑے شہزادے کو قید کیا تھا نا، اس نے وہ زندان کھولا۔ زندان کھولنے کے بعد مشکور قریب گیا، جا کے کہتے ہیں السلام علیکم،
शहजादा पीछे हटा, शहजादा डर गया। अल्लाह जाने शहजादा डरा क्यों था। जब से पापा से बिखरे हैं ना शहजादे, उस वक्त से कुफर चेहरे पर तमाचे मार मार के अजर रिसालत देते थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कोई गम न देखे सिवाय गम शब्बीर के। अज़ादारो शहजादा पीछे हुआ। ये मशकूर देखकर कहते शहजादा, शहजादा पीछे क्यों होता है, तू मेरा सरदार है, मैं मुसलमान हूँ। शहजादा रो कर कहता है ये भी तो मुसलमान है ना जिन्होंने हमें कैद किया हुआ है, कलमा भी हमारा पढ़ते हैं, जुल्म भी हम पे करते हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो ये मशकूर करीब हुआ, करीब होकर कहते हैं शहजादा मैं तेरे बाबा अली का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं तुम्हारा मानने वाला हूँ, मैं शिया हूँ। ये देखकर कहते अच्छा तू शिया है, मैं मिन्नत करता हूँ, मेरे पे मिन्नत कर। कहा हुक्म कीजिए सरकार, आप मिन्नत न कीजिए। कहते सामने वाला जिंदान खोल। मेरे छोटे भाई पानी मांग रहा था, पूरी जिंदान में चक्कर काटता था, कहीं से पानी नहीं मिलता था। काफी देर से मैं आवाज दे रहा हूँ, मुझे सदा नहीं देता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो जिंदान खोला और अभी पूरे जिंदान में देखा, नजर ना आया, शहजादा नजर ना आया। अब जब दोबारा से निगाह हमारी ना, तो जिंदान के एक नुक्कड़ पर छोटा सा शहजादा, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव और सोया पड़ा था मुंह के बल। अब ये मशकूर करीब किया, मशकूर उठाने लगा, बड़ा भाई भी करीब किया, जाकर उठाने लगा। छोटे शहजादे ने कोई जवाब ना दिया। अभी जो सीधा किया, पेशानी पर खून लगा हुआ था। ये मशकूर देखकर कहता है ये शहजादे की पेशानी पर खून कैसा। बड़ा शहजादा रो रो कर कहता है हमें अलग अलग जिंदान में कैद किया हुआ था, शहजादा दौड़ कर आता था, आगे जिंदान, जिंदान की सुनाने पेशानी पर लगती थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कोई गम न देखे। मुझे यकीन है लाहौर वाली मलका आई होगी पुरसा लेने अपने शहजादों का। मुझे यकीन है लाहौर वाली मलका आई होगी आज पुरसा लेने। अज़ादारो रोने वालों, सादातो गैर सादात, बड़ी देर हो गई, जगाया। शहजादे ने आंखें नहीं खोली, शहजादे ने आंखें नहीं खोली। मशकूर ने नबज पकड़ी, नबज देखकर कहता है मुझे लगता है शहजादा अभी जिंदा है। बड़ा शहजादा हाथ जोड़ के कहता है कोई ना कोई हल कर, मेरे भाई को जगा, कोई ना कोई हल कर, मेरे भाई को उठा। अभी छोटा शहजादा बुखार में तड़प रहा था कि यहाँ से बड़े शहजादे ने देखकर कहा मशकूर, मशकूर जिस तरह तू मोमिन है, क्या तेरी बीवी भी मोमिना है? कहा हाँ मेरी बीवी भी मोमिना है। कहा एक मरतबा अपनी बीवी को लेकर आ। कहा वो क्यों आता? कहा माँ से निखरे काफी अरसा हो गया, शायद माँ समझ के उठ बैठे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो ये चला मशकूर कर, अपनी बीवी से कहता है कि जल्दी जल्दी बुर्का पहन। कहा कहाँ पे जाने? कहा जिंदान में। कहा क्यों? कहा शहजादा उठ नहीं रहा। शहजादे को उठा। बीबी कहती है मैं चलती हूँ। अभी बीबी चली थी, इसकी मोमना बीबी, पीछे से छोटी छोटी शहजादियां हैं इसकी, वो भी करीब हो गई। इसने कहा कि तुम कहां पर आती हो? शहजादियों ने कहा अगर माओ के कहने पर बेटे नहीं उठते, लेकिन बहनों के कहने पर उठ जाते हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो मशकूर लेकर आया जिंदान में। अभी मोमना करीब गई, मोमना करीब गई। करीब जाकर शहजादे का सर उठाकर अपनी झोली में रखा और झोली में रखकर कहती है उठना शहजादा, मां मिलने आई है। अज़ादारो शहजादा न बोला। अज़ादारो भी इसकी बड़ी बेटी आई, बड़ी बेटी दाई से बुला रही थी। शहजादा ना बोला। अभी छोटी बेटी मशकूर की करीब आई, आकर कहती है कि भाइयों को बहनों से बड़ा प्यार होता है। अज़ादारो जिन बहनों के भाई हैं सदा सलामत रहो। अज़ादारो
بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. چھوٹی بہن قریب آئی, وہ بہنوں کے نا بھائیوں کے اٹھانے کے بڑے عجیب انداز ہوتے ہیں. عزیزان, میں آپ کو ایمان سے بتاتا ہوں, اگر کوئی بھائی اس دنیا سے چلا جائے, فوت ہو جائے, جب بہن کو پتہ چلے گا نا, بہن بھائی کے پیروں کو اپنے رخسار پر رکھ رکھ کر آواز دے کر کہے گی, اجرکم من اللہ. بھی چھوٹی شہزادی قریب آئی, شہزادے کے دونوں پیروں کو اپنے رخسار پر رکھ کر کہتی ہے, اٹھ ویر بہن عیدی لیتے آئی ہے, اٹھ ویر بہن عیدی لیتے آئی ہے. عزادارو مجھے معاف کرنا. ابھی کا شہزادہ اٹھا ابا ابا کہہ کر مومنہ کے ساتھ لپک کیا. ابھی اس نے دیکھا, اپنے بھائی سے دیکھ کر کہتا ہے, بھیا نہ یہ میری ماں ہے نہ یہ میری بہنیں ہیں. بڑا شہزادہ رو کر کہتا ہے, بڑے ہیلے لگائے ہیں تمہیں اٹھانے کے لیے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. عزادارو صرف 2 جملے کہنے کی اجازت دیجیے گا. یہی دن ہے رونے کے, اگلے سال وہی روئے گا جو ہے. عزادارو زندگی کا پتہ نہیں, جتنا ہو سکے کریا کیا کرو. عزادارو ابھی مومن مشکور دیکھ کر کہنے لگا, شہزادو رات ہے, سارے مسلمان سو رہے, زندان کھلا ہے, بھاگ. بڑا شہزادہ دیکھ کر کہتے ہیں, نہیں ہم نہیں جائیں گے. پھر دیکھ کر مشکور کہتے ہیں, نہیں شہزادو میں جو کہہ رہا ہوں بھاگ دو. کہا تجھے پتا ہے ہم سے محبت کرنے کی کیا سزا ملتی ہے؟ کہا مجھے پتا ہے, تم چلے جاؤ گے, مجھے مار دیا جائے گا. اور اس مشکور کو شہزادوں کی رہائی کے جرم میں قتل کر دیا گیا. عزادار اور رونے والوں سادات و غیر سادات, رات کے اندھیرے میں شہزادے چلتے 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 تقدیر شہزادوں کو قاتل کے گھر میں لے آئے. جس گھر میں حارث, خدا اس پہ لعنت کرے بے شمار, اس کی بیوی نے دیکھا 2 شہزادے ہیں. اس کی بیوی مومنہ تھی. اس کی بیوی نے دیکھا نا 2 شہزادے ہیں, اور جب پتہ چلا سرکار مسلم کی نکلی ہوئی جوڑی ہے, سرکار مسلم کی جو جوڑی نکھر گئی تھی, باپ سے جدا ہو گئی تھی, یہ وہ جوڑی ہے. اس بیوی نے دونوں شہزادوں کو اپنے گھر میں بلایا. ایک الگ چھوٹا سا کمرہ تھا, اس کمرے میں کہتی ہے میں 2 بسترے لگا دوں. بڑا شہزادہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں, نہیں پہلے اماں کے ساتھ سوتا تھا, اب میرے ساتھ سوتا ہے. اجرکم من اللہ. عزادارو اس عورت نے اندر ایک بسترا لگایا, دونوں شہزادے دونوں بھائی سوئے پڑے. ادھر سے حارث ملعون, خدا اس پہ لعنت کرے, شراب کے نشے میں دھت ہے, اور گھر میں آیا. رات کے اندھیرے میں چھوٹا شہزادہ ڈرا اور رونے لگا. ڈرا کیوں تھا؟ اس کو خواب میں اپنے ماموں حسین کا کٹا ہوا سر نظر آیا. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. ابھی یہ دیکھے گا 10 ذی الحجہ عید کا دن ہے. لوگ جو ہیں مسلمان اپنے جانوروں کو گلیوں میں لے کر پھر رہے ہیں, جانوروں کے گلوں میں رسیاں ڈال کر گلیوں میں لے کر پھر رہے ہیں. اس ملعون نے جب شہزادوں کی آواز سنی, اس ملعون نے پتھر سے تالا توڑا اور اندھیرے میں ہاتھ مارنے لگا. عزادارو اس کے ہاتھوں میں شہزادے کے ہاتھ تو نہ آئے, جتنے سادات بیٹھے ہو مجھے معاف کر دیجئے گا, اس ملعون کے ہاتھ میں شہزادے کے ہاتھ تو نہ آئے. اس نے دونوں شہزادوں کو پکڑ لیا, اور اس قدر پکڑا کہ دونوں شہزادوں کے پیر زمین سے بلند ہو گئے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. کوئی غم نہ دیکھ کے سوائے غم حسین. عزادارو ہر کوئی گلی میں اپنے جانوروں کے گلے میں رسیاں ڈال کر پھر رہا ہے. اس ملعون کا دروازہ کھلا, اس کے دونوں ہاتھوں میں شہزادوں کے بال, اس نے شہزادوں کو بالوں سے پکڑا ہوا ہے, شہزادوں کے پیر زمین سے اٹھے ہوئے ہیں. ملعون شہزادوں کو لے کر چلا دریا کے کنارے. جب لے کر آیا, بڑے شہزادے نے کہا کہ تو نے ہمیں قتل کرنا ہے, ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے. ابھی 2 رکعت نماز پڑھی. ملعون کہتا ہے کر لو, اجازت ہے نماز پڑھ لو. شہزادہ پانی کے قریب گیا, وضو کرنے لگا. یہ ملعون ظلم کر کے کہتا ہے
चेहरे पर तमाचा मार के कहता है तू वजू के बहाने पानी पीना चाहता है। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। अज़ादारों, इस मलऊन ने कहा नहीं, वजू नहीं करना, तयम्मुम कर। मैं कुर्बान जाऊं अली की औलाद पर। बहता दरिया था, बहते दरिया के किनारे मुस्लिम की चोरी ने मट्टी से तयम्मुम करना शुरू किया। अजरुकुमुल्लाह। अज़ादारों, अब यहाँ पे क्या मंजर है कि ईद वाला दिन है, जनाब मुस्लिम की बेटी मौला हुसैन के पास आई और मौला हुसैन ने इस तरह प्यार किया जिस तरह यतीमों को प्यार किया जाता है। मौला हुसैन ने प्यार किया, प्यार कर कहते बता बेटा तुझे मैं क्या दूं ईद वाले दिन, कोई याकूत चाहिए या यमनी दुर चाहिए? ये बीवी देख कर कहती है ना आका सरदार मामू हुसैन, हमें दूर नहीं चाहिए, यमनी दूर नहीं चाहिए। अगर मिलवाने हैं तो हमें हमारे असली दूर मिलवा, अगर मिलवाने हैं तो हमें आज हमारे असली याकूत दिखा। ईद वाला दिन है, बहनों को बड़ी चाहत होती है कि अपने भाइयों को हम मिले। अज़ादारों, मौला हुसैन बादशाह ने इमामत वाली उंगली को यूं किया। अभी जनाब मुस्लिम की बेटी ने देखा कि दोनों भाई हैं, दरिया किनारे खड़े हैं। बड़े भाई पर भी जुल्म हो रहा है, छोटे पर भी जुल्म हो रहा है। मलऊन तलवार लेकर खड़ा है, बड़े शहजादे से कहता है मैंने तुझे पहले कत्ल करना है। छोटा शहजादा भाग कर आता है, बड़े शहजादे की गर्दन पे सर रख कर कहता है मेरे बाप की जगह पर है, मारना है तो पहले मुझे मार। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। कोई गम न देखे सिवाय गम हुसैन। अज़ादारों, रोने वालों सादात हो गए सादात। बड़े शहजादे ने कहा नहीं, पहले मुझ पर जुल्म कर, पहले मुझ पर जुल्म कर। तूने जुल्म करना है, बड़े भाई बाप की जगह पर होते हैं, पहले मुझे मार। अज़ादारों, अभी बीबी देख रही थी, सरकार मुस्लिम की बेटी देख रही थी। सरकार मौला हुसैन से देखकर कहती है आका सरदार एक लहजा इधर ही उंगलियां रखना, मैं अपनी अम्मा को बुला कर लाती हूँ। इधर ही उंगलियां रखना, मैं अपनी अम्मा को बुला कर लाती हूँ। वहां से बीबी आतिका चली अपनी माँ को बुलाने। बीबी रुकैया भी आई ना थी कि यहाँ पर क्या आलम था कि इस मलऊन ने बड़े शहजादे का सर अलग कर दिया था, बड़े शहजादे के जस्द को दरिया में फेंक दिया। जब बीबी रुकैया आई, जब छोटी बहन गई थी, जब बीबी की बेटी गई थी, दोनों शहजादे जिंदा थे। जब बीबी रुकैया आई है तो क्या आलम है, छोटा भाई बड़े भाई का खून अपने चेहरे पर मल रहा है। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। कोई गम न देखे सिवाय गम हुसैन। अज़ादारों, बीबी रुकैया ने देखा अभी जो बड़े शहजादे का इसने बेदर्दी से शहीद कर दिया बड़े शहजादे को, और बड़े शहजादे का जो जस्द मुबारक था, जो जिस्म था, वो अपनी जगह से आगे ना हिला, अपनी जगह से आगे ना गया। इस मलऊन का जुल्म न रुका। इस मलऊन ने छोटे शहजादे पर ऐसा जुल्म किया कि छोटे शहजादे का सर तन से अलग हो गया। एक किनारे पर बड़े शहजादे को इसने दरिया में डाला, दूसरे किनारे से शहजादे को इसने दरिया में रखा। मैंने बड़े अदब से पढ़ दिया है, इसने शहजादे को रखा। अज़ादारों, मुझे माफ कर देना, कटा हुआ साथ था। इस मलऊन ने शहजादे के हाथ से पकड़ा और पकड़ कर दरिया। अजरुकुमुल्लाह। कोई गम न देखे सिवाय गम हुसैन। अज़ादारों, रोने वालों सादात हो गए सादात। यहाँ पर क्या मंजर है कि जब दोनों शहजादे दरिया में गए, बड़े शहजादे की नाश चलती चलती छोटे के करीब पहुंची। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की बाहों में बाहें डाली, कटे हुए सर थे। मैं हाथ बांध के कहता हूँ इतना जुल्म हुआ करबला में, इतना जुल्म हुआ अली की औलाद पर, इतना जुल्म हुआ जहाँ पर जुल्म भी थक जाए उससे भी ज्यादा जुल्म हुआ। दोनों शहजादों के सर तन से जुदा हो गए थे। दोनों शहजादे कटे हुए सरों के साथ, दोनों भाइयों ने एक दूसरे की बाहों में बाहें डाली। मलऊन से देखा ना गया,
मलाउन ने छड़ी उठा दी, छड़ी मार मार कर दोनों शहजादों को अलग कर दिया। मातमे जोड़िए मुसले